بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی صدر کے خصوصی نمائندے رچرڈ ہالبروک کے دورہ پاکستان کے بعد سے ہمیں مسلسل بری خبریں مل رہی ہیں۔ رچرڈ ہالبروک کے دورہ پاکستان سے اگلے ہی دن جنوبی وزیرستان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا اور ان کے دورے کے دوسرے دن آج سوات میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد نے اپنا امن کیمپ ختم کر دیا ہے اور رچرڈ ہالبروک جو ہیں وہ اپنے دورہ پاکستان کے دوران اس سوات کا جو امن معاہدہ ہے اس پہ بہت سے تحفظات کا اظہار بھی کر کے گئے۔ دوسری طرف آج پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بہت تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔ 3 قوم پرست بلوچ رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا جس پر آج پورے صوبے میں احتجاج ہوا اور یہ جو بری خبریں ہیں اس پر کافی لوگ پریشان ہیں، رنجیدہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی خبر آج لاہور سے آئی جہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مفاہمت ہوتی ہے تو پاکستان کے قبائلی علاقے سوات اور بلوچستان کو اس مفاہمت کے عمل کا حصہ کیسے بنایا جائے گا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر بابر اعوان صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، جناب سردار مہتاب عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، سابق چیف منسٹر صوبہ سرحد کے، اور سینیٹر مولانا راحت حسین صاحب، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ان کا تعلق ہے، سوات سے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ بابر اعوان صاحب، آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں تاج جمالی صاحب جو کہ ایم این اے تھے، ایکس چیف منسٹر بلوچستان، ان کی وفات کی وجہ سے اجلاس جو ہے اس میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو گیا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہم بھی آج اپنی گفتگو کا آغاز تاج جمالی صاحب سے کریں۔ تاج جمالی صاحب نے کچھ سال پہلے ہمارے اس پروگرام میں نواب اکبر بگٹی اور بلوچستان کے حالات کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ یہ گفتگو آج بھی ریلیونٹ ہے، لگتا یہ ہے کہ جو مسائل 2-3 سال پہلے تھے وہ مسائل ابھی تک موجود ہیں۔ تاج جمالی صاحب کی چند سیکنڈ کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں جی، اکبر بگٹی جس طرح شہید ہوئے اور جس عمر میں ان کو شہید کیا گیا، 80 سال کی عمر میں، وہ ایسا ایک سانحہ ہے کہ بلوچستان کی عوام، خصوصاً سندھ پنجاب کے بلوچ، وہ اس چیز کو نہیں بھول سکتے۔ افواہ یہ تھی کہ بھئی مذاکرات کامیاب ہونے والے ہیں، پھر یہ کیوں اقدام اٹھایا گیا، اور اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، کسی سے یہ بھی نہیں پتہ لگا کس طرح وہ شہید ہوئے، کس طرح ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی، آخری وقت میں کیا گفتگو ہوئی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو چھپانے کی کیا بات ہے۔ اکبر خان بگٹی وہ سردار تھا بلوچستان کا جو قائد اعظم کے پاس خود چل کر کے گیا اور کہا میں پاکستان میں، میری ٹرائب میں، ہم سب پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں، ہمیں شامل کیا جائے، اور وہ لاسٹ سردار تھا جو کہ آخر میں یہ اس طرح مارا گیا۔ 14 اگست کو کوئٹہ کے ہوٹل بند، دکانیں بند، ریڑھی والے بند، سب کچھ بند، کوئی یعنی کاروبار بھی نہیں تھا، ایسے روڈوں پر جیسے الو بول رہے ہوں۔ اس طرح تو اس کا یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے بہت تکلیف دہ ہے، آپ کا تعلق ایک مسلم لیگی خاندان سے ہے، اس کا حل کیا آپ کے خیال میں؟ اس کا حل تو ایک تو سمپل سی بات ہے جو کہ ابھی کسی بھی اسلام آبادی کو سمجھ ہی نہیں آتی، پروونشل آٹونومی تو لوگوں کی دے دو پوری طرح، 73 کانسٹیٹیوشن کے تحت پہلا سٹیپ تو کرو۔ تو یہ تھے تاج جمالی صاحب جو اب ہم میں موجود نہیں، بلوچستان کے سابق چیف منسٹر، قومی اسمبلی کے رکن تھے، ان کا چند روز پہلے انتقال ہوا اور آج ان کے انتقال کی وجہ سے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ بابر اعوان صاحب، تاج جمالی صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے صوبائی خود مختاری جو کہ 1973 کے آئین میں درج ہے۔ آج جب ہم تاج جمالی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج بھی بلوچستان میں 3 بلوچ رہنما قتل کر دیے گئے، آج بھی وہاں پہ تشدد کے واقعات رونما ہوئے، حالات تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو کیا تاج جمالی صاحب کا جو فارمولہ ہے یہ قابل عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک قومی رہنما کے حوالے سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا، یہ بہت اچھی روایت ہے، خدا تعالیٰ آپ کو، آپ کے ادارے کو اس کا اجر دے۔ میں 2 دن پہلے خود گیا تھا بلوچستان اور رجحان ان کا جو آبائی قبرستان ہے، میں نہ صرف میں نے چنگیز جمالی، ان کے بیٹے جو میرے دوست بھی ہیں، ان سے تعزیت کی، بلکہ میں ان کے
مزار پہ بھی گیا اور ان کے اجداد کے مزار کے اوپر بھی گیا. وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن میں یہ اہلیت تھی کہ وہ لیڈرشپ کو درست مشورہ دیتے تھے اور پارلیمنٹ کے اندر بالکل درست بات کرتے تھے, بے لاگ بات کرتے تھے. ان کی کمی, ان کے طرز کے لوگ اب کم ہوتے جا رہے ہیں, ان کی کمی بہت شدت کے ساتھ ہم محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں غریق رحمت فرمائے. جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ پہلا سٹیپ لینا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سٹیپ میں بہت دیر پہلے ہی ہو چکی ہے. میں کسی اور کامنٹ کی طرف نہیں جاتا, میں اس کے ساتھ ہی ان واقعات کی جو آج بلوچستان میں تشدد کے ہوئے, جن کے نتیجے میں 3 جو سیاسی کارکن تھے وہ شہید ہوئے, ان کے لیے بھی میں نے پارلیمنٹ کے اندر فاتحہ کروائی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے گھر والوں کو اور پارٹی کو حوصلہ دے, اور ان کی میں مذمت کرتا ہوں اپنے اور گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر. ہمیں پہلے ہی بہت تاخیر ہو گئی ہے. جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی پروونشل اٹانومی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو صوبے کے وسائل ہیں, خاص طور پہ قدرتی وسائل, ان کے حوالے سے اور ان پہ عمل درآمد کے لیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ رفتار بہت سست ہے. 4 مہینے پہلے, چونکہ میں اس عمل کا حصہ ہوں جو شہید محترمہ کے نام پہ کمیٹی بنی ہے, تو پریزیڈنٹ صاحب نے درخواست کی تھی بلوچستان کی اسمبلی سے کہ آپ ایک ریزولوشن متفقہ کر کے دیں تاکہ آپ کے ساتھ گفتگو کے انداز میں بات نہ ہو, ہم آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دلوا کے آپ کے مسائل کو جو آپ کے ویژن کے مطابق ہیں ان کو ہم پارلیمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دلوائیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہفتہ اور آنے والے 10-15 دن ہیں, ان کے اندر اس میں پیش رفت ہونے کا امکان ہے, کیونکہ سی او ڈی کے حوالے سے ہم ریزولوشن پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں, تو اس کا یہ عمل کا حصہ ہونا چاہیے. جی, سی او ڈی میں بھی اس کا ذکر ہے. ہم اگر اجازت دیں آپ تو میں کوئٹہ چلتا ہوں. حاصل بزنجو صاحب, سینیٹر حاصل بزنجو صاحب سے بات کریں گے. بزنجو صاحب, جمالی صاحب, تاج جمالی صاحب نے جس پروگرام میں بگٹی صاحب اور بلوچستان کے حالات پہ بات کی تھی, اس میں آپ بھی موجود تھے. آج آپ کے صوبے میں ایک دفعہ پھر قتل و غارت ہوئی ہے, 3 بلوچ قوم پرست رہنماؤں کو شہید کیا گیا ہے. کچھ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس قتل و غارت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس میں حامد بھائی تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کو وہ تفصیل بتا دوں جو کچھ ہوا ہے. جی, اس سے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. جی, پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جمعے کے دن 3 تاریخ کو 1 اور 1:30 بجے کے درمیان 1:30 پر ان کو 3 گاڑیاں آئیں جن میں انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے لوگ پلین کپڑوں میں تھے. سائیڈ میں ایف سی اور پولیس ان کو گارڈ کر رہی تھی. یہ ہمارا جو پہلے اپوزیشن لیڈر تھا کچکول علی خان, اس کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے. کچکول علی خان ایڈوکیٹ کے وہاں, کیونکہ ان تینوں 5-6 کیسز ان پہ تھے. اس دن ان کی ساری کیسوں میں ضمانت ہو چکی تھی. اس کے دفتر میں گھسے, وہاں 4 آدمیوں کو انہوں نے اٹھایا, بعد میں 1 کو چھوڑ دیا, جن میں کس کے بی این ایم کے صدر ہیں غلام محمد, وائس پریزیڈنٹ ہیں کون لالا منیر, اور بی آر پی کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں کون شیر محمد. ان تینوں کو وہاں سے اٹھایا گیا اور تربت سے 35 میل کے فاصلے پہ یونین کونسل پیدار اور وہ جگہ جو ہے مرگاپ میں جا کے ان کو گولی مار دی گئی. اور 5-6 دن بعد انہوں نے کمشنر کو اطلاع دی کہ وہاں 6 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. پھر کمشنر اور ساری فورس گئی, ان لاشوں کو اٹھایا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کون ہیں اور کون ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو بتایا ہے کہ آپ کو کن لوگوں پہ شک ہے؟ سر ہم نے کچھ نہیں کہا ہے, ہم سیدھا میں نے نام لیا ہے کہ میں ان کو, کیونکہ یہ ہائی پروفائل مرڈر ہیں, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, یہ کوئی جیسے ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ورکر ہیں, یہ ورکر نہیں ہے, یہ بلوچستان کے لیڈر ہیں. اور ان لیڈروں کا قتل کا آرڈر جو ہے کوئی کیپٹن کوئی میجر نہیں دے سکتا. میں کلیتاً اس کی ذمہ داری دونوں انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے چیف جو ہیں, چاہے وہ پاشا صاحب ہوں چاہے وہ اسد صاحب ہوں, آصف صاحب ہوں, میں کلیتاً سمجھتا ہوں کہ یہی ان کے ذمہ دار ہے. کیونکہ اتنی ہائی پروفائل مرڈر جو ہے نا, اسی ہائی پروفائل آرڈر سے آ سکتی ہے, کوئی نیچے کیپٹن میجر کا کام نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ نہیں تھے, یہ باہر کے لوگ تھے, پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایف سی اور پولیس کیوں گارڈ کر رہی تھی. جی, بابر وان صاحب, میرے خیال ہے اس کا اگر آپ جواب دے دیں, کیونکہ کافی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. کس بات کی؟ کہ غلط فہمی یعنی کہ صوبہ بلوچستان کے ایک اہم لیڈر ہیں بزنجو صاحب, ان کا یہ خیال ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ قتل کروایا ہے. دیکھیے, پہلے تو میں اس بات کی بزنجو صاحب کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پولیٹیکل ورکر, ظاہر ہے میں خود بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں, میرا
میں نے استارتاً یہ بات کی، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آرڈینری پولیٹیکل ورکرز تھے، ہم سارے پولیٹیکل ورکرز ہیں، میں بھی بزنجو صاحب بھی، ان معنوں میں نے کہا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم نے پوری کوشش کر کے جتنی انسانی طور پہ ممکن ہے حالات